اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزم الفعل المضارع فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم نحو قوله تعالی قل تعالوا اتلوا وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول ان لا محله نحو لا تدن من الاسد تسلم بخلاف یأکلک. آج ہماری بحث اس چیز میں ہے کہ فعل مضارع مجزوم کب ہوتا ہے، فعل مضارع مرفوع کب ہوتا ہے، فعل مضارع منصوب کب ہوتا ہے، اور آج ہے کہ فعل مضارع مرفوع اور منصوب کے بعد مجزوم کب ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع پر جزم کب آتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جواب یہی ہے کہ جب اس پر فعل مضارع داخل ہوں، جب اس پر حروف جازمہ داخل ہوں تو وہ کیا ہے، فعل مضارع مجزوم ہوگا. لیکن آج ہم کچھ ایسی چیزیں لا رہے ہیں کہ جہاں پر ظاہراً جو حروف جازمہ ہیں، جن کو بعد میں مصنف خود ذکر کریں گے متن میں بھی اور شرح میں بھی، وہ حروف جازمہ یا عوامل جازمہ جو بھی کہیں، وہ ظاہری طور پر جو گنوائے جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے. تو آج ہم ایسی بحث کو چھیڑنے جا رہے ہیں جہاں پر فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، اور بجائے اس کے کہ اس پر کوئی عوامل جازمہ میں سے کوئی ایک ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بس کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے، اس کی جزم کا کیا سبب بنتا ہے، وہ انشاءاللہ آج کی اس بحث میں ذکر کریں گے. مصنف نے پہلے ذکر کیا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں جب ہم پڑھ رہے تھے نواسب کے بارے میں کہ فعل مضارع کو منصوب کیا جاتا ہے، تو وہاں پر ہم نے ایک چیز کو ذکر کیا تھا کہ فاء سببیہ کے بعد فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فاء سببیہ کے بعد ان پوشیدہ ہوتے. تو آج ہم بات کریں گے تقریباً کچھ وہی مثالیں، کچھ تبدیل دیں گے کہ فعل مضارع بھی ہے، اور اس سے پہلے طلب یا جو طلب کے انواع ہیں، کیونکہ طلب شامل ہے امر کو، نہیں کو، پیچھے ہم نے ذکر کیا دعا کو، استفہام وغیرہ کو. کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ساری وہاں پر موجود ہیں، یعنی طلب ہو اس کے بعد فعل مضارع ہو. لیکن اگر فعل مضارع پر فا ہو تو فا کے بعد ہم ان کو پوشیدہ رکھتے تھے. آج ہم بات کریں گے کہ فا وہاں پر نہیں ہے، فا کو ساکت کر دیا گیا ہے، یعنی طلب کے بعد پھر وہ طلب کوئی بھی ہو، طلب بالفعل کوئی بھی ہو، چاہے وہ طلب بالفعل بالامر ہو، بالنہی ہو، بالاستفہام ہو، بالدعا ہو، طلب کے بعد فعل مضارع آ جائے، اور فعل مضارع ایسا کہ جس پر فا داخل نہیں ہے، تو ایسے فعل مضارع کو مجزوم کیا جاتا ہے. اور مجزوم کیوں کیا جاتا ہے، جزم کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم اس سے جزا کا قصد کریں گے، اور وہ جو فعل طلب ہے ہم اسے شرط کا قصد کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے، جب اس سے جزا کا قصد کریں گے تو اس کا اعراب جزم ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اس کو کیا کریں گے، جزم دیں گے. تو یہی بات ہے. انشاءاللہ ہم متن میں تھوڑی سی وضاحت دیں گے، اور باقی کی انشاءاللہ بعد میں آئے گی، اس کی تفصیلی انشاءاللہ آئے گی اس میں. فَإِن سَكَتَتِ الْفَاءُ بَعْدَ الطَّلَبِ وَقُصِدَ الْجَزَاءُ. کہتے ہیں اگر فا ساکت ہو جائے، اور یہ کب ہو، بعد طلب، طلب کے بعد، یعنی طلب کے بعد فعل مضارع ہم نے کہا تھا، پھر اس پر فا اس کے ساتھ ملی ہوتی تھی، فا کے بعد ہم ان کو پوشیدہ رکھتے تھے نا، اب ہم فا کو ہی ہٹاتے ہیں، تو وہ ان پوشیدہ رکھنے والی بات ہی ختم ہو گئی. تو فعل طلب ہے، فعل طلب ہے، یعنی طلب بالفعل ہے، پھر جو بھی قسم ہو طلب بالفعل ہے، اس کے بعد فعل مضارع ہے. لیکن فَإِن سَكَتَتِ الْفَاءُ، اگر فا ساکت ہو جائے، مضارع سے فا ختم ہو جائے، کب؟ بعد طلب، طلب کے بعد. وَقُصِدَ الْجَزَاءُ، اور اس مضارع سے جزا کا قصد کیا جائے،
جزم، تو اس مضارع کو جزم دیا جائے گا۔ نحو قولہ تعالی قل تعالوا اتلو، اس مثال میں دیکھیں تعالوا فعل امر ہے، طلب ہے، اور اتلو کیا ہے، یہ مجزوم ہوا ہے، مجزوم ہوا ہے۔ اس میں علامت کیا ہے، واو جو تھا اس میں وہ حذف ہو گیا ہے، تو یہ اتلو کیا ہے، مجزوم ہوا ہے۔ کیوں مجزوم ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ تعالو فعل طلب ہے، یا کہیں کہ فعل امر ہے، تو اس کے بعد فعل مضارع اتلو آیا ہے، اور یہ مجزوم ہوا ہے کہ اس سے ہم نے قصد جزا کیا ہے، اور گویا کہ یہ تعالو اس سے ہم قصد شرط کیا ہے۔ اچھا، ہم نے جب پیچھے پڑھا تھا کہ طلب شامل ہے امر کو بھی، تہذیب وغیرہ کو، تو یہاں وہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ طلب شامل ہے نہیں کو بھی، نہیں بھی ایک قسم کا طلب ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ امر میں کسی چیز کو کرنے، یعنی اس فعل کو انجام دینے کو طلب کیا جاتا ہے کہ اس فعل کو انجام دیا جائے، اور نہیں میں اس کے عکس کہ اس کو کام کو انجام نہ دیا جائے، تو طلب دونوں میں ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک شرط اضافی ذکر کر رہے ہیں مصنف، یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں فعل نہیں کے بعد بھی یہی صورتحال ہوگی جو امر کے بعد ہے، لیکن ایک شرط ہے، اگر یہ شرط موجود ہو تو پھر کیا ہے، نہیں کے بعد ہم فعل مضارع کو مجزوم کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ صحت و، دیکھیں وہ شرط الجزم بعد نہیں، جزم دینے کی شرط جو ہے نہیں کے بعد فعل مضارع مجزوم کا، اس کی شرط کیا ہے؟ صحت و حلول ان لا محلہ، کہ ان لا اس کی جگہ پر آ سکے۔ یعنی نہیں کیسے ہوتی ہے؟ نہیں کی خود مثال دے رہے ہیں، نہیں لا کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو اس لا کی جگہ پر ان لا، یعنی گویا کہ صرف ان کا اضافہ کر سکیں ہم۔ مثال دے رہے ہیں، خود سمجھ میں آ جائے گی اس سے۔ مثال دے رہے ہیں کہ لا تدن من الاسد تسلم، کہ شیر کے قریب نہ جاؤ تاکہ محفوظ رہو۔ اچھا، بے خلاف یاکل کا اس میں بحث ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آئے گی، اس کو ہم یہیں پہ چھوڑتے ہیں۔ تو یہاں پر لا تدنو، یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ ان لا تدنو کہنا درست ہو، ان لا تدنو من الاسد تسلم، یہ کہنا درست ہو، تو پھر کیا ہے، اس تسلم کیا ہوگا، جزم ہوگا۔ اچھا، یہاں سے انشاءاللہ بعد میں اس متن کو پڑھیں گے، کیونکہ اب جو عبارت آ رہی ہے وہ ایسی عبارت ہے کہ جہاں پر کل والے درس تک ہی پہنچ سکیں گے، شاید کل بھی نہ پہنچ سکے، اس لیے تھوڑی عبارت کا اس کا حل پڑھتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں کہ لما انقضى الكلام على ما ينصب الفعل المضارع شرعت فی الکلام على ما يجزمه، جب میں نے بحث ختم کی اس چیز کی بحث کے، جب میں نے کہا کہ فعل مضارع منصوب ہوگا، یہ بحث ختم ہوئی تو شرع تو میں نے شروع کیا، یعنی جب منصوب فعل مضارع منصوب کب ہوتا ہے، یہ بحث جو ختم ہوئی، لما انقضى الکلام، کلام وہی بحث، جب ختم ہوئی بحث کس کی، علامہ ینصب، اس چیز پر کہ ینصب الفعل المضارع، کہ جس پر ہم نے کہا تھا کہ فعل مضارع منصوب ہوگا، یہ اس کے کیا ہے، حروف نواسب ذکر کیے، ساری جو بحث گزر چکی، تو پھر کیا کیا، شرعت فی الکلام، پھر میں نے بحث شروع کی، علامہ اس چیز پر کہ یجزم ہو، جس کے ذریعے فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، یجزم ہو یعنی یجزم الفعل المضارع۔ والجازم ضربان، اور جو جازم ہیں دو قسم کے ہیں، جازم دو قسم کے ہیں، یعنی وہ عوامل کے جو فعل کو جزم دیتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ جازم لفعل واحد، ایک جازم ہے ایک فعل کے لیے، ایک جازم ہے ایک فعل کے لیے، یعنی ایسا عامل کہ جو ایک فعل کو جزم کرتا ہے۔ وہ جازم لفعلین، اور دوسرے وہ اقسام ہم بتائیں گے کہ یہ جو عامل ہیں اگر کسی جگہ پر آ جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں، دو فعلوں کو ایک ساتھ جزم دے دیتے ہیں۔ اچھا، ایک کیا ہے، فعل واحد کو جزم دینے والے، دوسرے دو فعلوں کو جزم دینے والے۔ الف پڑھتے ہیں، ما یجزم فعلا مضارعا واحدا، آج یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہم وہ چیزیں ذکر کریں گے کہ جہاں پر فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، ایک فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ فالجازم لفعل واحد خمسۃ امور، کہتے ہیں کہ وہ کہ جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، یعنی فعل مضارع بھی واحد، کہتے ہیں کہ فالجازم
بس جو جزم دینے والا ہے، لفعل واحد، ایک فعل کو، خمسۃ امور، اس کے 5 مقامات ہیں. 5 مقامات میں بحث کریں گے کہ یہاں پر کیا ہے، یہ مقامات ہیں جہاں پر فعل مضارع کو مجزوم کیا جاتا ہے حروف جازمہ کے ذریعے سے، لیکن کیا ہے، فعل واحد، یہ یاد رہے. پہلا الطلب، طلب میں سارے آ جاتے ہیں، جتنے بھی طلب کے اقسام ہیں یہ پہلا ہی ایک شمار ہوگا. طلب میں کیا ہوتا ہے، فعل مضارع کو مجزوم کیا جاتا ہے، فعل مضارع کو مجزوم کیا جاتا ہے جازم کے ذریعے، اور وہ کیا ہے، فعل مضارع واحد کو، یعنی ایک کو ہی ہم جزم دیں گے. اچھا، پہلی صورت جب فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے اکیلا فقط، احدھا الطلب، پہلی صورت کے طلب ہو، یعنی طلب میں سارے انواع پھر آ جاتے ہیں جیسے ہم نے ذکر کیا. وذالک، یہ کب ہوگا، وذالک یعنی یہ، انہ اذا تقدم لنا لفظ، جب ہمارے پاس ایک ایسا لفظ آئے، دال علی امر او نہی او استفہام، کہ جو دلالت کرے امر پر، نہی پر، استفہام پر، او غیر ذالک من انواع طلب، یا ان کے علاوہ کوئی ایسا لفظ آئے کہ جو انواع طلب میں سے ہو، یعنی طلب کے اقسام میں سے کوئی قسم ہو، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، چاہے دعا ہو، چاہے تہذیز ہو، چاہے استفہام ہو، امر ہو، نہیں ہو، وغیرہ وغیرہ، جسے پیچھے ذکر کر چکے ہیں ہم. تو ہمارے پاس ایسا لفظ آیا کہ جو دلالت کرتا ہے امر پر، نہیں پر. اس کا خلاصہ کریں، کیا ایسا لفظ آیا کہ جو دلالت کرتا ہے طلب پر، ٹھیک ہے، ایسا لفظ آیا ہمارے پاس کہ جو دلالت کرتا ہے طلب پر. وجاء بعدہ فعل مضارع، اور اس کے بعد فعل مضارع آیا، یعنی پہلے کیا آیا، طلب، پھر طلب سے جو بھی مراد لے لیں، امر نہیں وغیرہ، پہلے آیا فعل طلب، اور اس کے بعد کیا آیا ہے، فعل مضارع. لیکن فعل مضارع کس صورت میں ہے، کس حال میں آئے گا، مجرد من الفاء، فا سے خالی ہے. وہ فعل مضارع جو طلب کے بعد آ رہا ہے وہ فا سے خالی ہے، جیسے ہم نے پیچھے کہا کہ وہ فا کو ساکت کریں گے، گرائیں گے، تو ہی مجزوم کا مورد بنے گا. تو خود بتا رہے ہیں اس طلب کے بعد کیا آئے، وجاء بعدہ، اور آئے اس کے بعد، کس کے بعد، طلب کے بعد، فعل مضارع، فعل مضارع مجرد من الفا، کہ جو فا سے خالی ہو. وقصد بہی، اور قصد کیا جائے بہی، اس مضارع سے، الجزاء، کہ یہ مضارع گویا کہ جزا ہے. فإنه یکون مجزوما، تو پھر فإن المضارع، تو یہ مضارع یکون مجزوما، یہ مضارع مجزوم ہوگا. کون سا مضارع، کہ جس مضارع سے ہم قصد کریں جزا کا، گویا کہ یہ جزا ہے، تو فإنه یکون مجزوما، یہ مجزوم ہوگا. کیوں مجزوم ہوگا یہ فعل مضارع، بذالک الطلب، وہ اس کا جازم کون ہے. سوال یہ ہوگا کہ یہ فعل مضارع مجزوم ہوا ہے تو اس کو جزم دینے والی کیا چیز ہے، مجزومن بذالک طلب، یہ اس طلب کی وجہ سے مجزوم ہوگا جو اس سے پہلے ہے. لما فیہ من معنی شرط، کوئی آ کر سوال کر کے، ہم نے جو جازمہ پڑھے ہیں ان میں سے یہ تو کہاں ہے کہ حروف جازمہ تو ہم نے پڑھے ہیں، لیکن کیا طلب بھی جزم دیتا ہے؟ ہاں، طلب جزم دیتا ہے جب اس میں معنی شرط پائی جائے. تو یہ کہا کہ فإنہ، یہ مضارع یکون مجزوما بذالک الطلب، یہ فعل مضارع مجزوم ہوگا اسی طلب کے ساتھ، لما فیہ ہے کہ جس طلب میں من معنی شرط، شرط کی معنی پائی جائے، شرط کی معنی پائی جاتی ہے اس میں طلب میں، تو یہ کیا ہے، گویا کہ اس کے لیے جزا ہے. ونعنی بقصد الجزا، ہم نے کہا اس مضارع سے جزا کا قصد کیا جائے گا، گویا کہ یہ جزا ہے. تو مصنف ہماری مراد قصد جزا سے یہ ہے کہ انکا، آپ، تقدرہ، مضارع کو فرض کریں گے، مسبباً، مسبب فرض کریں گے، ان ذالک المتقدم، او اس مقدم کے لیے یا متقدم کے لیے، سبب جو ہے، یعنی طلب سبب ہے، مضارع مسبب ہے، تو آپ فرض کریں گے اس مضارع کو مسبب اس متقدم، یعنی اس طلب کے لیے. کون سا طلب، کہ جس کو ہم سبب فرض کر رہے ہیں. دو صورتیں ہیں، جو بھی آپ کہیں بات ایک ہی ہے، مضارع کو جزا فرض کریں اور طلب کو کیا، شرط فرض کریں. ایک، اس کا کیا مطلب ہوا، دوسرے الفاظ میں بیان کریں،
یہ کہ آپ مضارع کو فرض کریں مسبب، اور جو اس سے پہلے ہے متقدم ہے جو طلب ہے اس کو سبب فرض کریں، بات ایک ہی ہے۔ کما، جیسے دوسری مثال پیش کریں اور واضح کرنے کے لیے، کما جس طرح، ان جزاء الشرط مسبب ان فعل شرط، اچھا جس طرح جزا کیا ہوتی ہے، کسی شرط کی اگر جزا آ جائے تو وہ مسبب ہوتی ہے فعل شرط سے، یعنی ایسا جملہ جس میں شرط بھی ہو جزا بھی ہو، تو جزا کیا کہلاتی ہے؟ مسبب، اور شرط کیا کہلاتا ہے؟ سبب۔ تو یہاں پر بھی اس طرح ہے کہ یہاں پر فعل مضارع کو اگر ہم جزا فرض کر رہے ہیں کہ گویا کہ ہم مسبب مان رہے ہیں، اور وہاں پر طلب کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس کو شرط کی جگہ پر قرار دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ سبب ہے، بات ہے کہ وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ تعالی، یہ کب ہوگا؟ جیسے خدا متعال کا یہ قول ہے، یعنی یہ طلب کے بعد فعل مضارع مجزوم ہوگا، یہ اس طرح، قل تعالوا اتلو، قل کہیں کہ تعالو آپ آ جائیں، اتلو تو میں تلاوت کروں، تو تعالو یہ کیا ہے؟ فعل مضارع، تعالو فعل امر ہے، آ جائیں، اتلو یہ فعل مضارع ہے، تعالو امر، اتلو مضارع، تو یہاں پر اتلو دیکھیں مجزوم ہوا ہے، کیوں مجزوم ہوا ہے؟ اس سے ہم جزا کا قصد کریں گے، مسبب کا قصد کریں گے، اور تعالو سے شرط اور سبب کا قصد کریں گے۔ اچھا، تو یہاں پر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تعالو یعنی آپ آ جائیں، تو آپ لوگوں کا آنا یہ سبب ہوگا، یعنی یہ جو ہم بلا رہے ہیں کہ آپ آ جاؤ، تعالو، تو یہ آنا سبب ہوگا، یعنی وہ آئیں گے تو ہی اس کا مسبب، اس کی جزا یہ ہوگی کہ اتلو تلاوت کروں گا میں۔ اچھا، خود اس کی تفسیر کر رہے ہیں مصنف، تقدم الطلب، یہاں پر طلب مقدم ہے، تعالو، وہو تعالو، وہ تعالو ہے، وتأخر المضارع، اور مضارع کیا ہے؟ اس کے بعد ہے، المجرد من الفا، اور وہ بھی فا سے خالی ہے، وہ کون سا ہے جو فا سے خالی ہے مضارع؟ وہو اتلو، اور وہ کیا ہے؟ اتلو ہے، وہ قصد بہ الجزا، اور اس اتلو سے کیا قصد کیا گیا ہے؟ جزا کا، از المعنی، اس کا مطلب اور معنی اس طرح بنتا ہے کہ تعالو آپ آ جائیں، فَإِن تَأْتُوا اگر آپ آ گئے تو پھر کیا ہے؟ اس کی جزا کیا ہوگی؟ آپ جو آ گئے اس کا صلہ کیا ہوگا؟ جزا کیا ہوگی؟ اتلو علیکم، میں آپ پر تلاوت کروں گا، فَالتِّلَاوَةُ علیہم، بس ان پر تلاوت کرنا، مسبب ہے، ان مجیئہم، ان کے آنے کے لیے، یعنی آنا سبب، تلاوت مسبب، فَلِذَلِكَ جُزِمَ، تو اس وجہ سے جزم کیا جاتا ہے، کس کو؟ فعل مضارع اتلو کو، وہ علامت جزم حذف آخری، اور یہاں پر علامت جزم کیا ہے فعل مضارع کی؟ کہ اس کا آخر حذف ہو گیا ہے، اس کا آخر کیا تھا؟ وَهُوَ الْوَاوُ، وہ واو ہے۔ وقول الشاعر، شاعر کا قول، کفا نبکی من ذکر حبیب و منزل و آخر، یہ جو شعر ہے بہت اعلانی ہے۔ یہاں پر شاید مثال کفا نبکی، نبکی اصل میں نبکی تھا، تو کفا یہ کیا ہے؟ امر ہے، ٹھہر جائیں آپ دونوں، ٹھہر جائیں، نبکی یعنی ٹھہر جائیں، نبکی ہم روئیں گے، کیوں؟ من ذکر حبیب و منزل، اپنے دوست کی یاد میں اور منزل کی یاد میں، یہ کوئی کسی کا دوست بچھڑ گیا تو اس کی یاد میں کہا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا تو کہا کہ یہاں پر دوستوں کو کہا کہ آپ رک جائیں، ہم روئیں گے، ہم اس کی یاد میں روئیں گے، اور اپنے دوست کو یاد کر کے روئیں گے، اور اس کی منزل کو یاد کر کے کہ یہ وہی منزل ہے کہ جہاں سے وہ رخصت ہوا تھا، اور وہ ابھی جب منزل کو دیکھا ہے تو وہ یاد آ رہا ہے۔ علی کل حال یہاں پر شاہد مثال واضح ہے، کفا نب کی، ٹھہر جائیں، امر ہے، طلب ہے، نب کی، یہ امر کے بعد مضارع آیا ہے، مجزوم ہوا ہے، تو یہ نب کی گویا کی جزا ہے، جزا ہے، مسبب ہے، جو بھی کہیں، اور کفا اس کے لیے جو طلب ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کے لیے سبب کہیں یا شرط کی منزلت پر کہیں، کفا نب کی۔ اچھا، وَتَقُولُ، اور آپ کا یہ کہنا، اے تینی
آپ آ جائیں، اکرم کا تو میں آپ کا اکرام کروں گا، تو ایتن یہ امر ہو گیا کہ آپ آ جائیں، اکرم کا میں آپ کا اکرام کروں گا، یہ مجزوم ہوا۔ وَهَلْ تَأْتِينِي أُحَدِّثْكَ، اچھا یہ کیا آپ آئیں گے، تاکہ کیا آپ آئیں گے، احدث کا ہم آپ سے باتیں کریں گے، تو کیا ہے یہ حل تأتینی، یہ استفہام ہے، اور ہم نے ذکر کیا کہ استفہام بھی طلب استفہام کو بھی شامل ہے۔ لا تکفر تدخل الجنہ، کفر نہ کر تاکہ جنت بھی داخل ہو جا، تو لا تکفر نہیں ہے، اور نہیں بھی طلب کا ایک قسم ہے، تدخل یہ مجزوم ہوا ہے، اور اس کی تطبیق گویا جیسے پیچھے سارے گزر گئے ہیں۔ اچھا یہ تو تھی جب اس سے پہلے طلب آ جائے، لیکن وَلَوْ كَانَ الْمُتَقَدِّمُ نَفْيًا او خبرا مثبتا، اگر اس سے پہلے، کس سے پہلے، فعل مضارع سے پہلے نفی آ جائے یا خبر مثبت آ جائے، لم یجزم الفعل بعدہ، تو اس صورت میں فعل مضارع کو جزم نہیں دیا جائے گا بعدہ، ان کے بعد، یعنی ایسی نفی کے بعد اور خبر مثبت کے بعد فعل مضارع کو جزم نہیں دیا جائے گا۔ کوئی آ کر کہے کہ نفی کے بعد مجزوم ہونا چاہیے، تو یہ اشتباہ ہو سکتا ہے، لیکن نفی اور نہیں الگ چیز ہیں، نفی کو طلب شامل نہیں ہے، نہیں کو طلب شامل ہے۔ اچھا فالاول، پہلی مثال جہاں پر نفی مقدم ہو، ما تأتینا تحدثنا، ما تأتینا، اچھا آپ نہیں آئے تو حدثنا، تو یہ تو حدثنا مرفوع ہوا ہے برفع تو حدثنا وجوباً، فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تو ما تأتینا آپ نہیں آئے تو حدثنا کہ ہم آپ سے بات کرتے، تو یہ کیا ہے تو حدثنا، اس کی اعراب کا بتا رہے ہیں، برفع تو حدثنا کو رفع دیا جائے گا، رفع کے ساتھ پڑھا جائے گا وجوباً، اور یہ واجب ہے۔ ولا یجوز لک جزمہ، اور اس کو جزم دینا جائز نہیں ہے، یہاں پر جزم دینا جائز نہیں ہے نفی کے بعد۔ وقد غلط، یا کچھ نے اس طرح پڑھا وقد غلط، میرے خیال تقریباً سب نبیوں کا اس طرح ہے کہ وقد غلط فی ذالک صاحب الجمل، تو صاحب جمل سے دو احتمال ہیں، کہ صاحب جمل ایک کتاب والے کا نام ہے کسی مصنف کا، جس کا تذکرہ بہت ہی کم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ہم نے نہیں سنا، اس لیے ممکن ہے کیونکہ کتاب والا ہو۔ بہرحال اس نے کیا ہے غلط کیا ہے کہ اس نے یہاں پر تو حدثنا کی جگہ کیا کہا ہے تو حدثنا، یعنی تو حدث کو اس کو کیا ہے مجزوم کیا ہے، تو مصنف فرماتے ہیں اس نے غلط کیا ہے۔ کیوں غلط کیا ہے؟ کہ یہاں پر رفع آنا چاہیے اور اس نے جزم دے دیا ہے، تو یہاں پر کیا ہے جزم نہیں ہوگا بلکہ اس کو رفع دیا جائے گا، تو اس نے ایسا کیا، جزم دیا، تو اس نے غلط کیا ہے۔ والثانی، اور دوسری مثال کہ جہاں پر خبر مثبت ہو، خبر مثبت ہو یعنی کیا مطلب، یعنی اس فعل مضارع سے پہلے خبر مثبت ہو تو یہ فعل مضارع کیا ہوگا، مرفوع ہوگا، مجزوم نہیں ہوگا۔ انت تأتینا، آپ ہمارے پاس آئیں گے، تو حدثنا، تو ہم آپ سے باتیں کریں گے، بے رفع تو حدثنا وجوباً بے اتفاق نحوین، یہاں پر تو حدثنا کو رفع پڑھا گیا ہے، یہ نحویوں کا اتفاق ہے یہاں پر۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہے اور اس کا جواب، کوئی آ کر کہے کہ آپ نے کیا کہا کہ جب خبر مثبت ہو اور اس کے بعد فعل مضارع ہو تو وہاں پر فعل مضارع کو رفع دیا جاتا ہے، یہ اتفاقی بات ہے، جزم یا کوئی اور اعراب نہیں دیا جاتا۔ ہم آپ کو دکھائیں فعل مضارع سے پہلے خبر مثبت ہے، پھر بھی وہاں پر مجزوم ہے، حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں اتفاق نبیوں کا کہ مرفوع ہونا چاہیے، واجب ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں خبر مثبت بھی ہے، اور کیا ہے خبر مثبت ہونے کے باوجود فعل مضارع مجزوم ہے، مرفوع نہیں ہے، بلکہ قاعدے کے بنا پر کیا ہونا چاہیے، مرفوع ہونا چاہیے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ خبر مثبت ہو اس کے بعد فعل مضارع مرفوع ہوگا وجوباً، لیکن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں خبر مثبت ہے
اور اس کے بعد فعل مضارع مرفوع ہونے کے بجائے مجزوم ہے۔ اما قول عرب کا ایک قول ہے کہ اتق اللہ امر، جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے، کوئی شخص خدا سے ڈرتا ہے، فعل خیرن، اور وہ خیر اور نیکی کو انجام دیتا ہے، یثب علیہ، تو اس پر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں یثب مجزوم ہوا ہے، اچھا فعل مضارع مجزوم ہوا ہے، اور پہلے دیکھیں ایک خبر ذکر ہوئی کہ بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے اور نیکی کا کام انجام دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک قسم کی خبر ہے اور خبر مثبت ہے، پھر بھی یہ سب کو مجزوم کیا گیا ہے، بالجزم، جزم کے ساتھ پڑھا گیا ہے، حالانکہ آپ کے قاعدے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ مرفوع ہونا چاہیے تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ فوجہہ ان اتق اللہ وفعل خیرا وان کان فعلین ماضیین ظاہرہما الخبر۔ مصنف کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، ظاہراً اس کی وجہ یہ ہے، اس کی توجہ یہ ہے کہ ظاہراً آپ کو اتق اللہ و فعل خیراً، یہ دونوں کیا ہے؟ فعل اور اتقا یہ فعل ماضی ہیں، اور یہ کیا ہے؟ خبر ہے دونوں، یعنی خبر مثبت ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر الا ان المراد بہما الطلب والمعنى لیتق اللہ امرؤ ولیفعل خیرا۔ کہتے ہیں مصنف کہتے ہیں ہاں ظاہراً تو یہ کیا ہے؟ دونوں فعل ماضی بھی ہیں اور یہ کیا ہے؟ خبر مثبت ہے، لیکن کہتے ہیں یہاں پر ان دونوں سے مراد، ان دونوں فعل ماضی سے مراد کیا ہے؟ طلب ہے۔ جب طلب ہے تو طلب کے بعد کیا ہوتا ہے؟ طلب کے بعد فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، اس لیے مجزوم ہے یہاں پر۔ کیسے کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں لفظ ہے اتق اللہ، اتق اللہ، یہ گویا کہ اس طرح ہے، والمعنی یہاں سے دیکھیں لیتق اللہ، یعنی خدا سے ڈریں، یہ امر ہے، جو یعنی یہ حکم ہے، لیتق اللہ امرن کہ شخص کو خدا سے ڈرنا چاہیے، یہ امر ہو گیا گویا کہ، ولیفعل خیرا، اور کیا ہے؟ اس کو نیکی کا کام انجام دینا چاہیے۔ تو ظاہراً تو خبر مثبت ہیں، ہمیں بھی یہی لگ رہا ہے، لیکن اس کی تعبیر اس طرح کرنی ہوگی تو کام بنے گا۔ وَإِلَّا نبیوں کا جو متفق کیا ہے علیہ قاعدہ ہے، جس پر سارے نبی متفق ہیں، وہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔ کوئی بھی نبی یہ نہیں کہتا کہ یہاں پر یہ توجیہ نہیں ہوگی، بلکہ سارے اس توجیہ سے راضی ہیں، لہٰذا اگرچہ فعل ماضی ہیں اور ظاہر میں یہ خبر مثبت ہیں، ساری چیزیں آپ کی درست ہیں، لیکن اس کی توجیہ اس طرح کریں گے گویا کہ یہاں پر طلب کی معنی میں آئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اس طرح خدا کا قول بھی ہے، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ۔ تو یہاں پر دیکھیں غور فرمائیں اس آیت میں، مصنف کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اوپر توجیہ کی تو بات بنی، یہاں پر بھی اس طرح کرنا ہوگا۔ یہاں پر یغفر مجزوم ہے، آخر میں دیکھیں یغفر مجزوم ہے۔ کوئی کہتا ہے، یہ اشکال یہاں بھی ہو سکتا ہے نا، یہ یغفر یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے دیکھیں تؤمنون باللہ، یہ سارا آپ پڑھ لیں تو یہ کیا ہے؟ خبر مثبت ہے، وہ ایمان لائے خدا پر اور اس کے رسول پر، اور انہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ، اموال سے، اپنے جانوں سے، اور یہ ان کے لیے اچھا ہے اگر وہ جانتے ہوں، اگر آپ جانتے ہوں، تو یہ سارا کیا ہے؟ ایک خبر مثبت ہے۔ اس کے بعد بھی دیکھیں یہ یغفر کیا ہے؟ فعل مضارع مجزوم ہے، تو یہاں پر بھی قانون ٹوٹ سکتا تھا۔ تو کوئی آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، یہاں پر نہیں ٹوٹ سکتا، غور فرمائیں کر کیوں؟ یغفر مجزوم ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یعنی اس استفہام کی وجہ سے، استفہام طلب ہے، اور طلب کے بعد جب بھی فعل مضارع آئے تو مجزوم ہوگا۔ ہم دونوں کو رد کر رہے ہیں، ہم دونوں کو رد کر رہے ہیں کہ یہاں پر هل ادلکم، یہ جو آپ استفہام کو لا رہے ہیں اور اس کیا یغفر کو جزا کی طور پر، اور استفہام کو کیا کس جگہ پر؟ شرط کی جگہ پر لا رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پہلی صورت ہم نے رد کر دی۔ پہلی صورت کیا رد کی؟ کہ یہ یغفر لکم جزا ہے اور وہ استفہام اس کے لیے شرط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا جزا بمعنی مسبب اور شرط بمعنی سبب، تو یہاں پر یہ هل ادلکم
یہ رہنمائی فقط یہ سبب نہیں ہے کہ گناہ معاف ہو جائے. یعنی اگر کوئی بندہ کسی کو رہنمائی کرے کہ یہ گناہ آپ نہ کریں تو یہ فقط اس کی رہنمائی کرنا سبب نہیں ہے کہ گناہ معاف کر دیے جائیں, نہیں. تو لہٰذا یہ آپ کی بات درست نہیں ہے کہ یہاں پر یغفر جو ہے مجزوم ہوا ہے اس لیے کہ یہ جزا کی جگہ پر ہے اور حل عدلکم اس کے لیے شرط ہے. دوسری بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم تؤمنون باللہ خبر مثبت منیں تو پھر یغفر کو کیا ہے مجزوم نہیں بلکہ مرفوع ہونا چاہیے. پھر کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں جواب اس کا اس طرح ہے کہ تؤمنون باللہ یہ سارے کیا کریں تعویل کریں. تؤمنون کو آمنو کریں اور تجاہدون کو جاہدو کریں تو بات بن جائے گی. ان سے طلب کا معنی لیں اور کیا ہے یغفر کو مجزوم کریں اور اس کے لیے جواب قرار دیں تو اس طرح معنی درست ہو جائے گا. حل ادلکم علی تجارتن کیا میں آپ کو رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت پر تنجیکم من عذاب علیم کہ جس کے ذریعے آپ عذاب علیم سے نجات حاصل کر لیں. تؤمنون باللہ و رسول آپ وہ ایمان کیا تم تؤمنون تم ایمان لائے ہو کس پر؟ باللہ و رسول ہی تجاہدون فی سبیل اللہ یہ ساری آیت. اچھا کہ وہ ایمان لائے خدا پر رسول پر جہاد کیا فی سبیل اللہ اپنے مال سے و انفسکم اپنی جان سے یہ ساری اس کو یغفر لکم فرماتے ہیں فجزم یغفر جزم کیا گیا ہے کس کو؟ یغفر کو. لأنہو کیونکہ یہ یغفر جواب ہے کس کے لیے؟ تؤمنون باللہ و رسولہ و تجاہدون اس کے لیے جواب ہے. ہم کہیں گے کہ جواب کیا کہاں پر ہے؟ یہاں پر تو وہ اس کے لیے خبر مثبت گویا کہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ نہیں آپ کو خبر مثبت لگ رہی ہے لیکن ہم اس کو توجیہ پیش کریں گے اور کہیں گے کہ یہاں پر گویا کہ طلب ہے خبر مثبت نہیں ہے. اس لیے تو کیونکہ اگر کوئی کہے کہ یہاں پر خبر مثبت ہے پھر تو یغفر کو مرفوع ہونا چاہیے. اس لیے ہم کیا کریں گے یہ کہیں گے کہ تؤمنون باللہ یہ سارا جملہ کیا ہے یہ خبر مثبت نہیں خبر مثبت بالکل نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس طرح توجیہ پیش کریں گے کہ یہ گویا کہ شرط ہے اور یہ اس کے لیے یغفر جواب ہے یا جزا ہے. لأنہو اس لیے کہ یہ یغفر جواب ہے قول تعالیٰ اس قول اللہ تعالیٰ کے قول کے لیے کس کے لیے؟ تؤمنون باللہ و رسولہ لکونہ فی معنی آمنوا و جاہدو یہ آمنو اور جاہدو کی معنی میں ہے. ولیس جوابا للاستفہام کیونکہ پھر دوسرا ہم نے جو پہلے ذکر کیا تھا مصنف فرماتے ہیں یہ جواب نہیں ہے یغفر جواب نہیں ہے استفہام کا کیونکہ اگر استفہام کا جواب ہوتا تو بھی تو مجزوم بن سکتا تھا نا کوئی یہ کہہ سکتا ہے. مصنف فرماتے ہیں نہیں بالکل ایسا نہیں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ لأن غفران الذنوب کہتے ہیں کہ گناہوں کی مغفرت لا يتسبب ان نفس الدلالت یہ مسبب نہیں بنتی. لا يتسبب یعنی مسبب نہیں بنتی. یہ غفران ذنوب مسبب نہیں ہے. کس کے لیے مسبب نہیں ہے؟ ان نفس الدلالہ اس رہنمائی کے لیے. وہ کہا نا عدلکم سے دلالت لائے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ غفران ذنوب مسبب نہیں ہے کس کے لیے؟ رہنمائی کے لیے. یعنی رہنمائی سبب ہو اور غفران ذنوب اس کے لیے مسبب ہو. یعنی اس طرح سے کیا ہے جیسے ہی رہنمائی ہوئی اس سے غفران ذنوب ہو گیا. نہیں بلکہ اس طرح بالکل بھی نہیں ہے کہ رہنمائی کیا ہو جائے سبب اور غفران ذنوب مسبب اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ جواب ہے کس کے لیے؟ تؤمنون باللہ. اور اس کو کس طرح توجیہ کریں گے؟ آمنو اور جاہدو کے ساتھ. بل ان الایمان والجہاد کہتے ہیں کہ غفران ذنوب مسبب نہیں ہے رہنمائی سے بلکہ غفران ذنوب سبب ہے. یعنی اس طرح عبارت میں غفران الذنوب مسبب ان الایمان والجہاد غفران ذنوب گناہوں کی بخشش یہ مسبب ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ ایمان لانا اور جہاد کرنا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.